بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ایران آپریشن جلد ختم کریں گے، ڈیل ہو یا نہ ہو باہر نکل جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اہم بیان، کچھ دیر بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ جنگ روکنے کے لیے تیار ہیں، ضمانت دینی ہوگی آئندہ حملے نہیں ہوں گے۔ ہرمز بحران کے لیے امریکہ اور اسرائیل ذمہ دار ہیں، پیزشکیان کا بیان۔ ایران کے خلاف مہم ختم نہیں ہوئی، حملوں کی وجہ سے آیت اللہ حکومت ہل گئی۔ نتن یاہو کا دعویٰ، کہا مڈل ایسٹ میں نئے اتحادی بنا رہے ہیں۔ ہرمز کو کھولنے کے لیے فوجی آپریشن کیا جائے، یو اے ای نے اتحادی ملکوں کو دیا مشورہ، کہا حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہرمز کھولنے پر برطانیہ 35 ملکوں کی میزبانی کرے گا۔ کیر سٹارمر نے کہا، ایران جنگ میں پڑنا نہیں چاہتے، ہماری لڑائی نہیں ہے۔ ہرمز بند ہونے کی وجہ سے 2000 جہاز 20,000 کرو ممبرز پھنسے ہوئے ہیں، 10 مر چکے ہیں، کھانے پینے کے لالے پڑنے لگے۔ قطر کے آئل ٹینکر پر ایرانی حملہ، کویت اور بحرین میں امریکی اڈے نشانہ، امارات میں ڈرون گرنے سے 1 ہلاک، اسرائیل میں سینکڑوں زخمی۔ ایران کے کئی شہروں میں اسرائیلی حملے، بیروت میں حزب اللہ کمانڈر جاں بحق، لبنان میں درجنوں ہلاک اور زخمی۔ ایویشن فیول اور کمرشل ایل پی جی سلنڈرز کی قیمتوں میں اضافہ، حیدرآباد میں آٹو ڈرائیورز کا احتجاج۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ عملاً ایران جنگ میں ہار قبول کر چکے ہیں؟ کیا وہ کسی دل خوش کن دعوے کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا اعلان کریں گے اور مڈل ایسٹ سے اپنی فوجوں کو واپس بلا لیں گے؟ اشاروں سے تو ایسا ہی پتہ چل رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی فوج اب ایران میں آپریشنز جلد ختم کرے گی، اور انہوں نے اس کے لیے 2 سے 3 ہفتوں کی ٹائم لائن دی، اور کہا کہ ان کی حکومت ہوائی حملے جاری رکھتے ہوئے ایرانی عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، حالانکہ ایران نے بات چیت سے انکار کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ نیٹو اتحاد کو چھوڑنے پر بھی غور کر رہے ہیں۔ نیٹو سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار کے دوران بنایا گیا تھا، جو ایک فوجی اتحاد ہے۔ حالیہ عرصے میں خاص طور پر صدر ٹرمپ کے دور میں نیٹو اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہت خراب ہوئے ہیں۔ ٹرمپ نے صاف طور پر کئی مرتبہ نیٹو پر تنقید کی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران میں اپنا کام ختم کر رہے ہیں، چاہے ڈیل ہو یا نہ ہو، وہ ایران سے باہر نکل جائیں گے اور انہیں جنگ ختم کرنے کے لیے کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ جنگ کے تعلق سے آئے دن ٹرمپ کے الگ الگ بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانیوں کو میرے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈیل ہو یا نہ ہو یہ بات اہم نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ ٹرمپ اب سے کچھ دیر بعد، یعنی امریکہ کے وقت کے مطابق رات 9 بجے چہارشنبے کو قوم سے خطاب کرنے والے ہیں، جس میں وہ ایران جنگ کے تعلق سے اہم اعلان کر سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ نے منگل کی رات ایکس پر بتایا کہ ٹیون ان 9 بجے رات آپ کل آن لائن رہیے، صدر ٹرمپ ایران کے بارے میں اہم اپ ڈیٹ کے لیے قوم سے خطاب کریں گے۔ ایک دن پہلے ٹرمپ نے امریکہ کے اتحادیوں پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب اگر انہیں تیل چاہیے تو وہ جائیں اور آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے اپنا تیل لے لیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کئی برسوں تک نیوکلیئر طاقت حاصل نہیں کر سکے گا۔ ٹرمپ نے جنگ ختم کرنے کا اشارہ ایک ایسے وقت دیا ہے جب امریکہ نے مڈل ایسٹ میں اپنے ہزاروں سپاہیوں اور جہازوں کو جمع کیا ہے، اور ایران خاص طور پر خارق جزیرے میں زمینی آپریشن کے اندازے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ زمینی آپریشن کی صورت میں امریکی فوج کو بھاری نقصان ہو سکتا ہے، اور کئی گوشوں کی طرف سے ٹرمپ کو زمینی آپریشن کے خلاف خبردار کیا گیا ہے۔ یہ 2003 کی عراق جنگ کے بعد سے مڈل ایسٹ میں امریکہ کی سب سے بڑی فوجی تعیناتی ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے پچھلے سال کے حملوں میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر دیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے کئی کٹر جنونی لیڈرز کا صفایا کرتے ہوئے امریکہ نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران میں رجیم چینج کیا ہے، حالانکہ ایران میں اب بھی اسلامی جمہوریہ اور انقلابی حکومت قائم ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران جنگ روکنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے ضمانتیں دینی ہوگی کہ آئندہ حملے نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے آبنائے ہرمز کی صورتحال کے لیے امریکہ اور صہیونی ریاست کی کارروائیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ صدر پزشکیان نے یورپین کونسل کے صدر اینٹونیو کوسٹا کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس جنگ ختم کرنے کی قوت ارادی ہے، لیکن اس کے لیے ہماری لازمی شرطوں کو پورا کرنا ہوگا، جن میں یہ ضمانتیں شامل ہیں کہ آئندہ اس طرح کی جارحیت کو دہرایا نہیں جائے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ ایران کے خلاف ان کی مہم ختم نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کے ساتھ اسرائیل کے آپریشنز کی وجہ سے ایران کی حکومت ہل گئی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ 1 مہینے کی مہم میں اب اس نظام کو کچلنے میں ہم کامیاب رہے ہیں جو امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی حکومت جلد یا دیر سے گر جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نئے علاقائی اتحادی بنا رہا ہے۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ آیت اللہ حکومت نے کئی برسوں سے ہمیں مٹانے کے لیے $1 ٹریلین خرچ کیے ہیں، یہ $1 ٹریلین بیکار گئے ہیں۔ UAE نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے فوجی آپریشن پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس آپریشن میں خود حصہ لینے کے لیے تیار ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے UAE کے عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات کہی۔ عہدیداروں نے امریکہ، یورپ اور ایشیا کی بعض طاقتوں سے کہا کہ وہ ایک اتحاد بنا کر طاقت کے زور پر آبنائے ہرمز کو کھولیں اور UAE اس کے لیے مدد دینے تیار ہے۔ UAE نے کہا ہے کہ امریکہ کو آبنائے ہرمز کے جزیروں پر قبضہ کرنا چاہیے، جن میں ابو موسیٰ جزیرہ بھی شامل ہے۔ ابو موسیٰ جزیرے پر ابوظہبی کا دعویٰ ہے۔ معلوم ہے کہ سعودی عرب، کویت اور بحرین کے عہدیداروں نے نجی بات چیت میں کہا ہے کہ وہ فوجی کارروائی کے خلاف ہیں۔ آبنائے ہرمز کے بعد ایک اور سمندری راستے باب المندب کے تعلق سے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ یمن کے حوثی بھی جنگ میں کود پڑے ہیں اور منگل کو بھی حملے کیے ہیں۔ یمنی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ مقدس جہاد کے تحت تیسرا آپریشن کیا گیا اور اسرائیل میں حساس ٹارگٹس پر بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ یہ آپریشن مزاحمت کی تائید میں کیا گیا جو ان کا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ حوثی ایران، عراق، لبنان اور فلسطین میں مزاحمتی طاقتوں کے ساتھ تال میل کے ذریعے اپنا مذہبی، اخلاقی اور انسانی فرض ادا کر رہے ہیں۔ باب المندب خلیج عدن کو ریڈ سی اور پھر نہر سویس سے جوڑتی ہے۔ باب المندب یمن اور افریقہ کے ملک جبوتی اور اریٹریا کے درمیان ایک چھوٹا سا راستہ ہے جس کی چوڑائی 36 کلومیٹر ہے۔ نہر سویس کے ساتھ ساتھ اگر آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ اگر باب المندب بھی بند ہو جائے تو دنیا کا 32% سے زیادہ تیل رک جائے گا۔ اس سے خاص طور پر یورپی ملک بہت متاثر ہو سکتے ہیں۔ حوثیوں نے کہا کہ وہ باب المندب بند کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے 2000 جہاز اور 20,000 کرو ممبرز پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کرو ممبرز کے لیے اب کھانے پینے کے لالے بھی پڑ گئے ہیں اور بحران ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پھنسے ہوئے جہازوں کی طرف سے مسلسل SOS بھیجے جا رہے ہیں۔ سمندری ٹریفک سے متعلق عالمی ادارے نے کہا کہ سمندری بحران کی وجہ سے اب تک 10 کرو ممبرز ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران جنگ میں نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ ہیڈ کوپر آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر بات چیت کے لیے کم سے کم 35 ملکوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے۔ وزیر اعظم سٹارمر نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا موجودہ حالات میں وہ شہریوں کو اپنی روزمرہ کی عادتیں بدلنے کا مشورہ دیں گے۔ ان سے آسٹریلیا کے پرائم منسٹر اینتھنی البنیز کے ایک بیان کے بارے میں پوچھا گیا تھا جس میں انہوں نے عوام سے کہا تھا کہ وہ جتنا ممکن ہو سکے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں۔ سٹارمر نے کہا کہ برطانیہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اچھی طرح سے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ برطانیہ اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے یورپی اتحادیوں کے ساتھ تعاون بڑھائے۔ امریکی دباؤ کو رد کرتے ہوئے سٹارمر نے کہا کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا امریکہ کے اعلان کے بعد ایران بھی سیز فائر سے اتفاق کرے گا۔ اس بات کے بھی اشارے نہیں ملے ہیں کہ اگر امریکہ جنگ روکتا ہے تو کیا اسرائیل بھی جنگ روکے گا۔ آثار یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم جنگ روکنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ایک دن پہلے امریکہ میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا۔ 4 برسوں میں پہلی بار امریکہ میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ امریکی حکومت پر ملک کے اندر اور باہر سے جنگ روکنے کے لیے کافی دباؤ ہے۔
ایک ایسے وقت جب امریکہ نے عملاً ایران جنگ روکنے کا اشارہ دیا ہے، ایران نے اسرائیل اور خطے میں اپنے انتقامی حملے جاری رکھے ہیں۔ ریولیوشنری گارڈز IRGC اور ایرانی فوج نے آپریشن سچا وعدہ 4 کے تحت حملے جاری رکھے۔ اب تک اس آپریشن کی 88ویں لہریں ہو چکی ہیں جن کے ذریعے اسرائیل اور گلف کنٹریز میں حملے کیے گئے ہیں۔ IRGC نے کہا کہ نئی لہر کے تحت 100 سے زیادہ میزائل حملے کیے گئے اور ڈرون کارروائیاں کی گئیں، 200 راکٹس بھی داغے گئے۔ ایران نے خرم آباد شہر میں امریکہ کے لوکاس ڈرون کو مار گرایا۔ جنگ کے 32 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ایران میں سویلین اور دوسرے مقامات پر اسرائیل کے حملے جاری رہے۔ اسرائیل نے لبنان میں ایک کمانڈر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا جن کا تعلق حزب اللہ سے تھا۔ کئی سویلینز کے جاں بحق اور زخمی ہونے کی بھی خبریں ملی ہیں۔ ایران میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں درجنوں لوگ جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ منگل کو درجنوں اسرائیلی زخمی ہوئے، بعض زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے کہا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے 6286 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 304 اسرائیلی زخمی ہوئے اور انہیں ہاسپٹلز میں شریک کیا گیا۔ IRGC نے کہا کہ خلیج میں امریکہ کے کئی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے جن میں بحرین و کویت کے امریکی اڈے بھی شامل ہیں۔ کویت میں امریکہ کی ہیلی کاپٹر یونٹ پر حملہ کرتے ہوئے کم سے کم ایک ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دیا گیا۔ IRGC نے کہا کہ ایران کے حملے پوری طاقت سے جاری رہیں گے۔ قطر کی وزارت دفاع نے کہا کہ ایران کی طرف سے فائر کیے گئے میزائل نے ملک کی سمندری حدوں میں ایک آئل ٹینکر پر حملہ کیا ہے۔ قطر نے دعویٰ کیا کہ اس نے 2 ایرانی میزائلز کو مار گرایا لیکن ایک میزائل آئل ٹینکر سے ٹکرایا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے 7ویں مرتبہ کویت ایئرپورٹ پر حملہ کیا گیا ہے۔ UAE کی ریاست القوین میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے کچھ لوگ زخمی ہوئے۔ ایسا ایک واقعہ فجیرہ میں پیش آیا جہاں پر ایک شخص کی موت ہو گئی۔ UAE کی فجیرہ میں مرنے والے کی پہچان ایک بنگلہ دیشی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ بحرین نے تازہ حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے اس نے اب تک 186 میزائلز اور 419 ڈرونز کو روکا ہے۔ سعودی عرب نے کہا کہ اس نے منگل کو 2 ڈرونز مار گرائے۔ اس طرح کل رات سے جملہ 4 ڈرونز کو مار گرانے کی تصدیق کی گئی۔ لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں کئی لوگ جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ بیکا ویلی میں 4 لوگ شہید ہوئے۔ ساؤتھ لبنان میں ایک ہی خاندان کے 4 ارکان جاں بحق ہوئے۔ دارالحکومت بیروت میں 7 لوگوں کی شہادت کی تصدیق کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزب اللہ کے کمانڈر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے بیروت میں حملہ کرتے ہوئے حزب اللہ کمانڈر یوسف اسماعیل ہاشم کو ہلاک کیا ہے۔ انڈیا میں کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے۔ اس وقت 195 روپے 50 پیسے کا اضافہ کیا گیا۔ مڈل ایسٹ بحران کے درمیان یہ اعلان کیا گیا۔ اس سے پہلے 1 مارچ کو بھی کمرشل LPG کی قیمت میں 114 روپے 50 پیسے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ گھریلو LPG کی قیمت میں بھی 7 مارچ کو 60 روپے کا اضافہ کیا گیا لیکن اب گھریلو LPG سلنڈر کی قیمت کو بدلا نہیں گیا ہے۔ اس دوران ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے ایویشن فیول کی قیمت میں بھی 8.5% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جیٹ فیول کی قیمت اب 8,290 روپے فی کلو لیٹر ہو گئی ہے۔ حیدرآباد میں گیس کے بحران کی وجہ سے آٹو ڈرائیورز نے احتجاج کیا ہے۔ LB نگر کے قریب ساگر ہائی وے پر اس احتجاج کی وجہ سے ٹریفک ٹھپ ہو گئی۔ گیس کی قلت کی وجہ سے آٹو ڈرائیورز کو فلنگ سٹیشنز پر گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی روزی روٹی متاثر ہو رہی ہے۔ دنیا میں معاشی مسائل میں اضافے کے درمیان اوریکل کمپنی نے مزید ملازمین کو نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ حال ہی میں 12,000 ملازمین کو اوریکل انڈیا سے نکالا گیا تھا۔ بتایا گیا کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں اور لے آف کیا جائے گا۔ اوریکل کمپنی دنیا بھر میں اپنے ملازمین کو نکال رہی ہے۔ پاکستان، چائنا اور افغانستان کے عہدیداروں کے بیچ چائنا کے شہر اورمقی میں بات چیت شروع ہوئی۔ بتایا گیا کہ بات چیت کا پہلا دور کامیاب رہا۔ حال ہی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوجی جھڑپیں ہوئی تھیں۔ چائنا دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ایران آپریشن جلد ختم کریں گے، ڈیل ہو یا نہ ہو باہر نکل جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اہم بیان، کچھ دیر بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ جنگ روکنے کے لیے تیار ہیں، ضمانت دینی ہوگی آئندہ حملے نہیں ہوں گے۔ ہرمز بحران کے لیے امریکہ اور اسرائیل ذمہ دار ہیں، پیزشکیان کا بیان۔
ایران کے خلاف مہم ختم نہیں ہوئی، حملوں کی وجہ سے آیت اللہ حکومت ہل گئی، نتن یاہو کا دعویٰ، کہا مڈل ایسٹ میں نئے اتحادی بنا رہے ہیں۔ ہرمز کو کھولنے کے لیے فوجی آپریشن کیا جائے، یو اے ای نے اتحادی ملکوں کو دیا مشورہ، کہا حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہرمز کھولنے پر برطانیہ 35 ملکوں کی میزبانی کرے گا، کیر سٹارمر نے کہا ایران جنگ میں پڑنا نہیں چاہتے، ہماری لڑائی نہیں ہے۔ ہرمز بند ہونے کی وجہ سے 2000 جہاز، 20,000 کرو ممبرز پھنسے ہوئے ہیں، 10 مر چکے ہیں، کھانے پینے کے لالے پڑنے لگے۔ قطر کے آئل ٹینکر پر ایرانی حملہ، کویت اور بحرین میں امریکی اڈے نشانہ، امارات میں ڈرون گرنے سے 1 ہلاک، اسرائیل میں سینکڑوں زخمی۔ ایران کے کئی شہروں میں اسرائیلی حملے، بیروت میں حزب اللہ کمانڈر جاں بحق، لبنان میں درجنوں ہلاک اور زخمی۔ ایویشن فیول اور کمرشل ایل پی جی سلنڈرز کی قیمتوں میں اضافہ، حیدرآباد میں آٹو ڈرائیورز کا احتجاج۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔